ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کشمیری اور پاکستانی عوام کے علاوہ پوری امت مسلمہ سے چیئرمین سید علی گیلانی کی صحتیابی کے لیے دعا کی اپیل کی ہے۔ بزرگ رہنما کے پھیپھڑوں میں انفیکشن ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں مبتلا ہیں۔ بزرگ رہنما کی زندگی کشمیری عوام کے لیے مشعل راہ ہے، جو بھارت کے غاصبانہ تسلط سے جموں کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیشہ رہنمائی فراہم کرتی رہے گی۔ سید علی گیلانی گزشتہ 12 برسوں سے اپنے گھر پر نظر بند ہیں، جس کے باعث ان کی صحت پر مضر اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں آج 193 روز بھی فوجی محاصرے اور انٹرنیٹ کی معطلی کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہیں۔ تریگام کپواڑہ میں خواتین اور بچوں کی ایک بڑی تعداد نے پابندیوں کو خاتمے میں نہ لاتے ہوئے بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ شفاق فوج نے مظاہرین پر فائرنگ کر کے متعدد افراد کو زخمی اور کئی دیگر کو گرفتار کر لیا۔ بھارتی فوج نے کنٹرول لائن پر مینڈر سیکٹر میں 3 نوجوانوں کو گولی مار کر شہید بھی کیا ہے۔ دوسری طرف 25 رکنی غیر ملکی سفیروں کا وفد گزشتہ روز سری نگر پہنچ گیا۔ وفد کو فوجی حصار میں رکھا گیا ہے۔ روس نے مخصوص غیر ملکی سفارتکاروں کے وفد میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ سری نگر کے ایک تاجر عبدالرشید نے کہا ہے کہ یہ دورہ بین الاقوامی برادری کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش ہے۔ امریکہ میں سینیٹر لنڈسے گراہم سمیت دیگر امریکی سینیٹرز نے اسٹیٹ سیکریٹری مائک پومپیو کے نام خط میں مقبوضہ کشمیر میں مسلسل فوجی محاصرے اور مواصلاتی بندش پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت میں جمہوریت کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ دہلی میں بی جے پی کے مقابلے میں عام آدمی پارٹی کے نو منتخب رکن اسمبلی نریش یادو پر ہندو اتحاد پسندوں کے حملے میں ایک شخص ہلاک و متعدد زخمی ہو گئے، جبکہ شاہین باغ سے منتخب ہونے والے مسلمان رکن اسمبلی امانت اللہ خان کے گھر پر دہلی پولیس کے اہلکاروں نے دھاوا بول کر مکینوں پر تشدد اور گھریلو سامان کو نقصان پہنچایا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی عوام نے اگر اپنے ملک کو بی جے پی کے فسطائی ایجنڈے سے بچانا ہے تو اس کے لیے نریندر مودی اور اس کے ٹولے کو اقتدار سے بے دخل کرنا ہوگا۔ دہلی کے لوک سبھا الیکشن میں اگرچہ بھرپور طریقے سے اس کا آغاز ہو گیا اور بی جے پی اپنے زخم چاٹ رہی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے چناؤ میں بھی بھارتی عوام اسی سمجھداری کا مظاہرہ کرے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا تھا کہ لوگ اس طرح بی جے پی کے حق میں ووٹ کا بٹن دبائیں تاکہ اس کا کرنٹ شاہین باغ محسوس کرے، جبکہ لوگوں نے اس کا جواب یوں دیا کہ کرنٹ وزیر داخلہ اور وزیر اعظم سمیت پوری بی جے پی کو لگا۔ بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس کے لیڈر کپل سبل دہلی کے الیکشن نتائج پر کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ صاف ظاہر ہے کہ راجیہ سرکاروں میں راجیہ کے چناؤ میں بی جے پی کو بہت ہار ملتی جا رہی ہے، ایک چناؤ سے اگلے چناؤ تک، اور اب دلی میں تو ایسی ہار ملی ہے کہ جو کرنٹ ای وی ایم کا شاہین باغ تک پہنچنا تھا وہ شاہین باغ کا کرنٹ ہوم منسٹر تک پہنچ گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چناؤ جو بہار میں ہونے والا ہے دسمبر میں، وہاں بھی ایسا ہی کرنٹ ہوم منسٹر تک پہنچے گا۔